حدیث بالکل اسی موضوع پہ یاد آ رہی ہے، سخی اور بخیل ہونے پر۔ تو حدیث میں آیا کہ سخی 3 چیزوں سے قریب ہے اور بخیل 3 چیزوں سے دور ہے۔ اچھا، سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ۔ اللہ سے قریب، بندوں سے قریب، جنت سے قریب۔ جو بخیل ہے بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ۔ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے بھی دور۔ تو سخی کو خود بخود اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے تو قریب کرتا ہی ہے، لوگوں سے بھی قریب کر دیتا ہے، جنت سے بھی قریب کر دیتا ہے۔ بخیل کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے بھی دور کرتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ شاخ ہے جو جنت تک لے آتی ہے اور جہنم تک۔ اور اس میں پھر ایک بنی ہاشم کا ایک طریقہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے۔ ایک شخص آیا تھا، مقروض تھا، تو امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا تھا، کہا کہ مجھے آپ میرا قرض ادا فرما دیجئے، کچھ مجھے عطا فرمائیے۔ تو انہوں نے 500 درہم اسے عطا کیا۔ تو اس نے دیکھا کہ کہیں دور گلی میں امام حسین علیہ السلام بھی نظر آئے، تو ان کے پاس گیا تو کہا کہ میں کچھ مقروض ہوں، مجھے عطا فرمائیے۔ تو انہوں نے 490 درہم عطا فرمائے۔ اور پھر عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے قریب تھے، جو تائے زاد بھائی تھے، بی بی زینب سلام علیہ کے شوہر ہیں، انہوں نے 480 درہم عطا فرمائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سخاوت میں بھی ہم حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں، جو حسن مجتبیٰ نے دیا امام حسین علیہ السلام بھی اتنا ہی دے سکتے تھے، کہا نہیں لیکن میں ان سے کم دوں گا تاکہ حفظ مراتب کے طور پر ان کی جو شان ہے وہ باقی رہے، اس کے بعد میں تمہیں دوں گا۔ اور پھر عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ حسنین کریمین نے جو دے دیا ہے اس کے بعد میں دوں گا۔ تو سخاوت کے بھی آداب ہیں، اس میں کہیں ایسا نہ ہو خود نمائی ہو جائے، میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرا نام اس سے زیادہ آگے بڑھ جائے، نہیں، اس میں بھی طریقے جو شریعت نے بیان کیا ہے اس کا خیال رکھیے، یعنی سخاوت میں بھی اس انصاف کو پورا کیجیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تقاضے بیان کیے ماشاءاللہ سے۔ تو انشاءاللہ آپ اللہ سے بھی قریب ہوں گے، جنت سے بھی قریب ہوں گے اور لوگوں سے بھی قریب ہوں گے۔